جیسا کہ آپ کو پچھلی قسط میں بتایا گیا تھا، مسعود ایک خطرناک شیطانی جال میں پھنس چکا تھا، جہاں ایک طرف کالے جادو کا ماہر سادھو تھا اور دوسری طرف اس کی اپنی بے بسی۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ مسعود جیل میں تھا، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی امید کی ایک چنگاری باقی تھی۔ شاہ صاحب نے اس کی مدد کا وعدہ کیا تھا اور ریحانہ بیگم بھی اس کے ساتھ کھڑی تھیں، مگر یہ سب کچھ اس شیطان کے سامنے بہت کمزور لگ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر اچانک مسعود کو ایک دوسری جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہ جیل کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ گرمی، گندگی، مچھر اور سخت مزاج سپاہی۔ زندگی اب صرف ایک سزا بن چکی تھی۔ ایک دن جیل میں ایک ٹرک داخل ہوا۔ نئے قیدی لائے جا رہے تھے۔ مسعود نے جیسے ہی نظر اٹھائی، اس کا دل رک گیا۔ وہ اس کا چھوٹا بھائی محمود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مسعود اندر سے ٹوٹ گیا، مگر اسی لمحے اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں محمود کو یہاں سے نکالوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رات ہوئی، جیل میں سناٹا چھا گیا۔ مسعود نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی کلائی کاٹ کر سنتری کو دھوکا دیا اور موقع ملتے ہی اسے بے ہوش کر دیا۔ پھر دوسرا سنتری بھی اس کے راستے میں آیا، مگر وہ بھی بچ نہ سکا۔ اب راستہ صاف تھا۔ مسعود محمود کی کوٹری تک پہنچا۔ محمود، جاگو۔ بھائی جان، وقت نہیں ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ دونوں بھائی خاموشی سے جیل سے نکلنے لگے۔ ہر قدم خطرناک تھا، ہر لمحہ جان لیوا، مگر قسمت آج ان کے ساتھ تھی۔ ایک ٹوٹی دیوار کے قریب آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب دونوں بھائی جیل سے باہر نکل گئے۔ آزادی تو مل گئی، مگر خطرہ ابھی باقی تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ شہر کی طرف بڑھے۔ ایک بنگلے کے سامنے رک کر محمود بولا، آپ یہاں رکیں، میں ابھی آتا ہوں۔ رات خاموش تھی، مگر آنے والا لمحہ ایک نئے طوفان کا آغاز تھا۔ جاری ہے۔ قسط 7۔